السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ جو ہے یہ جنگ کو کہتے ہیں، غزوہ جنگ کو کہتے ہیں۔ اور بنو قریظہ تو یہ جو ہے یہ مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ جنگ جو تھی یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم غزوہ ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ یہ ایک وفاداری، عہد کی پابندی تھی، ریاستی مدینہ کا قیام تھا، سازشوں کے نتائج کا وہ تھا، سازشوں کے نتائج کا ایک بہت بڑا سبق تھا یہ غزوہ۔ تو مدینہ، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ۔ تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو کیسے جلا وطن کیا تھا۔ اب ہے بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے جو تھے یہ قبائل تجارتی لحاظ سے کافی زیادہ اسٹرانگ تھے اور زراعت اور قلعوں کے مالک تھے۔ تجارت مین مطلب اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، اور زراعت یعنی یہ زمین پر فصلیں اگانے، باغبانی کرنے اور مویشی پالنے کے متعلق جو پیشہ ہے، جو وہ ہے شعبہ ہے، ان کے متعلق ہے، اور قلعوں کے کیا تھے؟ مالک تھے۔ اب اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک میثاق ہوا تھا جسے کہتے ہیں میثاق مدینہ، میثاق مدینہ۔ تو اس کے اہم دفعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سب مل کر مطلب مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، مدینہ کا دفاع کریں گے، کوئی دشمن کی مدد نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں گے، اور اگر مدینہ پر حملہ آور ہوا تو سب اکٹھے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ اس کے اہم دفعات میں شامل تھا، اہم دفعات میں شامل تھا۔ تو اب ان لوگوں نے جو ہے وہ معاہدہ توڑا۔ جب 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا تھا تو ان کفار مکہ نے قریش کے جتنے بھی سارے قبائل تھے ان سارے قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور وہ سارے مدینہ کے مطلب مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ تو ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، 10,000 تھی، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 3,000 تھی۔ تو اس میں یہ لوگ کیا ہوئے تھے؟ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس میں جو پھر غزوہ خندق میں وہ خندق کھودنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، جو کہ عرب میں ایک نیا طریقہ تھا جنگ کرنے کا، اور جو کفار ان کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ کھانے کی کمی تھی، سردی کا موسم تھا، دشمن کا خوف بھی تھا، ہر طرف سے دشمن کا خوف بھی تھا، خطرہ بھی تھا۔ تو اس جنگ کی وہ حالات ایسی تھی۔ اب اس جنگ میں جو ہے ان مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بنو نذیر کا جو سردار تھے، بنو نذیر کے سردار تھے حی بن اخطب، ان کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تھی ان لوگوں نے۔ یعنی حی بن اخطب کے کہنے پر ان لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، غزوہ خندق میں، اور مطلب وہ جو معاہدہ ان کے درمیان ہوا تھا تو ان کی بدعہدی کی تھی۔ تو یہ جو بنو قریظہ کی عہد شکنی تھی یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل یقین واقعہ تھا۔ اب ان لوگوں نے وہ معاہدہ کیسے توڑا؟ ان لوگوں نے دشمنوں سے رابطہ کیا، اور وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف مدد کا وعدہ کیا، اور مدینہ کے اندر سے حملہ کرنے کی ان لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ اب مدینہ میں خوف کیا تھا کہ اگر بنو قریظہ جو ہے وہ اندر سے حملہ کرتے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو لوگ جو تھے وہ سخت پریشان تھے اس وجہ سے، مطلب یہ مسلمان جو تھے یہ پریشان تھے کہ اگر اندر سے حملہ ہوا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پوری حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے انصار کے سرداروں کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا۔ جو انصار کے سردار تھے ان کو بنو قریظہ کے مطلب ان کی طرف بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، یہ صحابہ جو ہے یہ جب وہاں پر پہنچے تو وہ بنو قریظہ جو تھے ان کے مطلب وہ تھوڑے سے بدلے ہوئے سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مطلب عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ تو اس موقع پر بنو قریظہ کی غداری پر آمادہ ہونا ایک انتہائی تشویشناک وہ تھا، مطلب ایک انتہائی تشویشناک تھا۔ اب مسلمانوں کو ان بیرونی حملے کے ساتھ ساتھ اندرونی خطرے کا بھی مطلب وہ تھا، اندرونی حملے کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ باہر سے قریش مکہ کا حملہ اور اندر سے ان بنو قریظہ کا حملہ، تو دونوں طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا۔ تو بنو قریظہ کی جو بدعہدی تھی، جو انہوں نے وہ معاہدہ جو میثاق تھا وہ ان لوگوں نے توڑا، تو اس نے وہ جنگ کا جو نقشہ تھا وہ بالکل بدل دیا۔ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور ان پر جو ہے تیز ہواؤں نے کفار کا جو تیز ہواؤں کا طوفان آیا یا شدید آندھی آئی، جس سے جو ان کے کفار کے جو لشکر تھا وہ سارا درہم برہم ہو گیا، اور جو ان کے خیمے تھے یا جو بھی تھا وہ سارا جو ان لوگوں نے لگایا ہوا تھا وہ سارے اکڑ گئے، ان کا وہ جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا اس سے، اور جو وہ تھے مطلب جب اس طرح کی حالات آئی تو وہ لوگ کیا ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اب بیرونی افواج کے بھاگ جانے کے بعد، جب یہ لوگ بھاگ گئے تو اس بھاگ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور ان کو بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینے کا حکم الہی پہنچایا، کہ مطلب جو انہوں نے غداری کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ان کو مل کر مطلب رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کرام کو مطلب فوری طور پر جو بنو قریظہ تھے ان کے قلعوں کی طرف روانہ فرمایا، اور محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا ان کو کہ ان کے قلعوں کا محاصرہ کرے۔ میں نے کہا تھا نا ان لوگوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور ان قلعوں کا ان لوگوں نے کیا کیا، محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ جو تھا یہ تقریباً 25 دن تک یہ محاصرہ رہا تھا، اور 25 دن جب محاصرہ رہا تو اس موقع پر جو بنو قریظہ کے سردار تھے کعب بن اسد، ان کو کعب بن اسد نے یہود کو لڑائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مطلب یہ جو قلعوں میں تھے نا، تو انہوں نے ان یہودیوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خوف کی وجہ سے وہ لوگ مطلب کسی بھی طرح لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ مطلب اب تو یہاں سے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ بھی غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا، یہ غزوہ بھی غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا، یعنی 5 ہجری کو۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ مطلب اب ان قلعوں کے مسلمانوں نے تو قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، اور یہ لوگ قلعوں کے اندر بند تھے، تو اب ان کو مطلب یہ وہ ہو گیا، یہ احساس ہوا کہ مطلب اب تو یہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اور لڑائی کر نہیں سکتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے مطلب درخواست کی کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے، مطلب یہودیوں کے جو سردار تھے یہودیوں کے سردار تو کعب بن اسد تھے، یہ جو تھے یہ کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے۔ اور اس سے پہلے ایک دن جو ہے وہ جو یہودیوں کے سردار تھے کعب بن اسد، انہوں نے یہودیوں کو 3 تجاویز پیش کیے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کر لو، کہ اسلام قبول کر لو، کہ اسلام کو کیا کر لو،
کہ اسلام قبول کر لو اور دین اسلام میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور ان کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاؤ، پھر فتح یاب ہو جاؤ، یا تو مطلب کامیاب ہو جاؤ گے یا مارے جاؤ گے۔ اور اگلا یہ تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاؤ۔ مسلمان جانتے ہیں کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ یہود کے لیے ایک مقدس دن ہے، اس لیے انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن جو ہے یہود مطلب حملہ نہیں کریں گے۔ تو جو یہود تھے تو ان یہود نے اپنے سردار جو تھے کعب بن اسد، ان کی یہ تجویز انہوں نے پیش کی، مطلب وہ مسلمانوں کو وہ کر رہے تھے نا، وہ یہود کو آمادہ کر رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کو کہی، ان یہود کو۔ لیکن جو وہ تھے یہود تھے، وہ اپنے سردار کا بن اسد کی کسی بھی تجویز کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور مطلب ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ ان لوگوں نے کیا۔ اب وہ جو تھے اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے۔ تو سعد بن بنو قریظہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب درخواست کی کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثالثی مقرر کرنے کا اختیار دے دیا، اور ان کی رضامندی سے یہ معاملہ قبیل اوس کے سردار تھے۔ اچھا، سعد بن معاذ جو ہے یہ قبیل اوس کے سردار تھے، تو ان کے سپرد یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ تو سعد بن معاذ جو ہے غزوہ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا، اس تیر کی وجہ سے یہ زخمی ہوا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہاں پر پھر تشریف لے آئے، اور انہوں نے اس معاملے میں ثالث کا کردار ادا فرماتے ہوئے یہ تین مطلب پوائنٹس ان کے سامنے رکھے کہ ان کے جو جنگجو مرد ہے یا جو جنگی لوگ ہیں، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی۔ سیکنڈ تھا کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور تھرڈ تھا کہ ان کے جو مال ہے وہ مال ان کے اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 3 پوائنٹ تھے نا، کہ ان کے جنگجو مردوں کو سزا دی جائے، ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے جو مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب یہود جانتے تھے کہ تورات میں غداری کی سزا یہی درج ہے، وہ تو اس کے ماننے والے تھے، تو وہ تو جانتے تھے کہ اب تورات میں غداری کی یہی سزا ہے۔ تو سعد بن معاذ کا جو فیصلہ تھا وہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی جو الہامی کتاب ہے تورات، ان کے بالکل عین مطابق تھا، ان کے مطابق تھا یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعد بن معاذ کے فیصلے کی تائید فرمائی، مطلب حمایت کی۔ یہ فیصلہ کیوں اہم تھا؟ کیونکہ مدینہ کی ریاست کو بچانے کا معاملہ تھا۔ جو معاہدہ ان لوگوں نے کیا تھا مطلب میثاق مدینہ، تو وہ ان لوگوں نے توڑا۔ یہ لوگ غزوہ خندق میں پھر مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ کفار کے ساتھ مل گئے، تو وہ معاہدہ ان لوگوں نے توڑا، تو یہ ان کی سزا تھی۔ اور ایک جو جنگ کے دوران ان لوگوں نے غداری کی تھی، اور یہ اس کی سزا تھی۔ اب سعد بن معاذ نے یہ جو فیصلہ کیا، تو ان کے فیصلے کے کچھ عرصے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی وفات پر عرش الہی بھی ہل گیا تھا۔ اب یہ جو غزوہ بنو قریظہ تھا، ان کے اسباق کیا تھے؟ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ ان لوگوں نے جو معاہدہ کیا، جو میثاق کیا، وہ ان لوگوں نے توڑا۔ تو ان کے اسباق کیا تھے کہ آپ جو بھی وعدہ کرو ان کو پورا کرو، اور جو آپ غداری کرتے ہو تو ان کا وہ ہمیشہ آپ کو نقصان ہی دیتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے، قیادت کی اہمیت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اب اس میں اہم شخصیات کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمان فارسی، سعد بن معاذ اور حی بن اخطب۔ یہ اہم واقعات ترتیب سے ہے کہ پہلے ہجرت مدینہ ہوا، پھر اس کے بعد میثاق مدینہ،
پھر اس کے بعد غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا، غزوہ بنو قریظہ بھی 5 ہجری کو ہوا۔ ان لوگوں نے اس میں غداری کی تھی، معاہدے کو توڑا تھا، اور جو مدینہ میں امن کا قیام تھا تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا گیا۔ اختتامی حصہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاہدہ شکنی یعنی عہد شکنی معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے، جو وعدہ کوئی توڑتا ہے، اور جو مشکل وقت میں ایمان اور صبر ہے، آپ ایمان سے اور صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ آپ کو کامیابی دلاتی ہے۔ شکریہ۔